السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ۔ عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج میں آپ کے سامنے توحید سے متعلق کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ پیارے بھائیوں، توحید بہت اہم شے ہے مسلمانوں کی زندگی میں۔ توحید کی تعریف شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے یوں بیان کیا ہے: التوحید ہوا افراد اللہ سبحانہ بالعبادہ، یعنی توحید اکیلے اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت کرنے کا نام ہے۔ شیخ ناصر العمر کا کہنا ہے: التوحید شرعا افراد اللہ بحقوقہ وَهُوَ لِلَّهِ ثَلَاثَةُ حقوق، حقوق ملک وحقوق عبادت وحقوق اسماء و صفات۔ یعنی شریعت میں توحید اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کے حقوق اکیلے اللہ کو دیے جائیں، اور وہ تین حقوق ہیں: ملکیت کا حق، عبادت کا حق اور اسماء و صفات کا حق۔ ان تینوں تعریفات سے توحید کا مفہوم واضح ہو گیا ہے، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اکیلے اللہ تعالیٰ کو کائنات کا خالق و مالک ماننا، تمام عبادات صرف اسی کے لیے بجا لانا، اور اس کے اسماء و صفات میں اسے ایکتا تصور کرنا۔ توحید دین اسلام کی بنیاد ہے۔ توحید سب سے پہلا فرض ہے جس کا اقرار کرنا اور اسے دل و جان سے قبول کرنا مسلمانوں پر لازم ہے۔ اسے دل و جان سے قبول کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ توحید وہ چیز ہے جس کے بغیر کوئی انسان دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ توحید ہی وہ چیز ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندوں کو مبعوث فرمایا، تاکہ وہ لوگوں کو غیر اللہ کی بندگی سے نکال کر ایک اللہ کی عبادت میں لگائیں۔ توحید ہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے مسلمانوں اور کافروں کے درمیان جنگیں ہوتی رہیں، اور ان مسلمانوں نے اس کے لیے اپنی جانوں کی قربانی کر کے جام شہادت نوش کیا۔ توحید ہی وہ اساسی فریضہ دین ہے جو ایک مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرتا ہے، اور توحید ہی وہ چیز ہے کہ اگر اسے کما حق قبول کر لیا جائے، اس کے تقاضوں کو پورا کیا جائے اور اسی پر موت آئے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، اور اگر اسے کما حق قبول نہ کیا جائے تو اس پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کی وعید سنائی ہے، اور اسے قبول نہ کرنے والے انسان پر جنت کو حرام قرار دیا ہے۔ عزیز دوستو، اہل توحید ہونے کے لیے سب سے پہلے کلمہ توحید کا اقرار ضروری ہوتا ہے۔ پیارے ساتھیوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے سورہ البقرہ کے اندر بیان کیا ہے: وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ اور تم سب کا معبود ایک ہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ بہت رحم کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ اس آیت کریمہ سے پہلے جملے میں صرف ایک معبود کا اس بات ہے، اور دوسرے جملے میں اللہ تعالیٰ کے سوا باقی تمام معبودان باطلہ کی نفی کر دی گئی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کائنات میں معبود تو کئی ہو سکتے ہیں، لیکن پوری کائنات کا معبود برحق صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ فرمان الہی ہے: ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ۔ یہ سب اس لیے کہ اللہ ہی برحق ہے، اور اس کے سوا جس کو بھی یہ پکارتے ہیں وہ باطل ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بلندیوں والا اور بڑی شان والا ہے۔
اور کلمہ توحید کا یہی مفہوم جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کے سامنے پیش کیا تو وہ کہنے لگے اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کیا اس نے اتنے معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود بنا دیا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ یعنی ان کے کلمہ توحید کا یہ معنی ناقابل فہم تھا، کیونکہ وہ تو 360 بتوں کی پوجا کرتے تھے، اسی لیے ایک ہی معبود کا تصور ان کے لیے باعث تعجب تھا اور وہ اسے ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے، بلکہ کہنے لگے اَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، کیا ہم اپنے معبودوں کو ایک دیوانے شاعر کی بات پر چھوڑ دیں؟ خلاصہ یہ ہے کہ کلمہ توحید کا محض اتنا مفہوم مان لینا کہ اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے سوا باقی تمام معبودان کا انکار کرنا اور ان سے لا تعلقی کا اظہار کرنا از حد ضروری ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده۔ مسلمانوں، تمہارے لیے حضرت ابراہیم اور ان کے ساتھیوں میں بہترین نمونہ ہے، جبکہ ان سب نے اپنی قوم سے برملا کہہ دیا کہ ہم تم سے اور جن جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو ان سب سے لا تعلق ہیں، ہم تمہارے عقائد کے منکر ہیں اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے دشمنی اور بغض کی ابتدا ہو چکی ہے، یہاں تک کہ تم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آؤ۔ پیارے دوستو، توحید کی اہمیت سے متعلق کئی باتیں ہیں۔ پہلی تو یہ ہے کہ توحید تمام انبیاء اور رسول کی دعوت ہے۔ اللہ رب العزت نے انسانیت کی خیر و بھلائی کے لیے جتنے انبیاء و رسول کو مبعوث فرمایا ان سب نے اپنے اپنے قوموں کو توحید کی طرف دعوت دی۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق قرآن مجید کے اندر اللہ کا فرمان ہے لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، سورہ اعراف آیت نمبر 59۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے فرمایا اے میری قوم تم اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، سورہ الاعراف آیت نمبر 65۔ اے میری قوم تم اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں۔ اور یہی بات حضرت صالح علیہ السلام نے فرمائی یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم تم اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، سورہ الاعراف آیت نمبر 73۔ اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام نے انہی الفاظ میں اپنے قوم کو مخاطب فرمایا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم تم اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل میں اپنے ساتھیوں کو یہ دعوت توحید پیش کی یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون، سورہ یوسف آیت نمبر 39-40۔ اے میری قید کے ساتھیوں،
کیا کئی مختلف معبود بہتر ہیں یا اکیلا اللہ جو سب پر غالب ہے؟ ان کے سوا تم جن کی پوجا پاٹ کر رہے ہو وہ سب نام ہی نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے خود ہی گھڑ لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی، فرما روائی صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ہے۔ اس نے حکم دیا ہے کہ تم سب اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، یہی دین درست ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ چند انبیاء کی دعوت کا ذکر ہم نے بطور مثال پیش کیا ہے، ورنہ تمام انبیاء و رسول علیہم السلام اسی دعوت پر متفق تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ سورہ الانبیاء نمبر 25۔ اور ہم نے آپ سے پہلے جو رسول بھی بھیجا اس پر یہی حکم نازل کی کہ میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اس لیے تم سب میری ہی عبادت کرو۔ اس حقیقت کو اللہ رب العزت نے سورۃ النحل میں یوں ذکر فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ سورہ نحلات نمبر 36۔ اور ہم نے ہر امت کی طرف ایک رسول اس پیغام کے ساتھ مبعوث فرمایا کہ لوگو اللہ ہی کی عبادت کرو اور غیر اللہ کی عبادت سے بچتے رہو۔ توحید الہی کی گواہی خود اللہ نے اور اس کے فرشتوں نے دی ہے۔ فرمان الہی ہے شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 18۔ اللہ گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ فرشتے اور اہل علم بھی گواہی دیتے ہیں وہ عدل پر قائم ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ توحید اللہ تعالیٰ کے نزدیک انتہائی اہم فریضہ ہے جس پر عمل کیے بغیر کسی انسان کی نجات ممکن نہیں۔ توحید دین اسلام کے بنیادی اصول میں سے ایک ہے۔ دین اسلام کے دو بنیادی اصول ہیں، ایک یہ کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، تمام عبادات اسی کے لیے بجا لائی جائیں اور کسی عبادت میں اس کا کوئی شریک نہ بنایا جائے۔ دوسرا یہ کہ عبادت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اور ان کے اسوہ حسنہ کی روشنی میں کی جائے۔ یہ دونوں اصول کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ سے ماخوذ ہیں۔ معلوم ہوا کہ توحید دین اسلام کی دو بنیادی اصولوں میں سے ایک ہے۔ توحید ہر داعی کی دعوت کا نقطۂ آغاز ہے۔ ہم یہ بات ذکر کر چکے ہیں کہ ہر نبی نے اپنی دعوت کا آغاز توحید سے کیا، اور سید الرسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قوم کو سب سے پہلے دعوت دی وہ غیر اللہ کی پوجا کرنے میں مشہور تھی۔ وہ بتوں کو حاجت روا، مشکل کشا اور نفع و نقصان کا مالک سمجھتی تھی۔ وہ قوم بتوں سے محبت کرتی تھی اور انہی کے لیے نذر و نیاز پیش کرتی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس قوم کو دعوت دی تو اس کا آغاز یوں فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یعنی تم یہ کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اگر یہ کہو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے جانصاروں نے اسی دعوت توحید کے خاطر تکلیفیں جھیلی، اذیتیں برداشت کی، حتیٰ کہ اپنا آبائی وطن چھوڑ کر ہجرت کر لی۔ پھر اسی کو منوانے کے لیے کفار و مشرکین سے جنگیں لڑیں اور توحید ہی کا علم بلند کرنے کے لیے لمبے لمبے سفر کیے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ کرام فاتحانہ انداز میں مکہ مکرمہ داخل ہوئے تو سب سے پہلے آپ نے خانہ کعبہ میں پڑے ہوئے 360 بتوں کو پاش پاش کیا اور فرمایا جاء الحق وزهق الباطل، یعنی آج حق آ گیا اور باطل کی کمر ٹوٹ گئی۔ حق سے مراد توحید ہے اور باطل سے مراد بت اور ان کی پوجا کرنا ہے۔ اسی طرح
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ بن جبل کو یمن کی طرف روانہ فرمایا تو انہیں چند ہدایات دی. ارشاد فرمایا انک تاتی قوما من اہل الکتاب فدعوہم الی شہادت ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ فإنہم اطاعوا لذلک فعلموا ان اللہ قد فرض علیہم 5 صلوات فی کل یوم ولیلۃ فإنہم اطاعوا لذلک فعلموا ان اللہ افترض علیہم صدقۃ تؤخذ من اغنیائہم فترد فی فقرائہم فإنہم اطاعوا لذلک فإیاک وکرائم اموالہم واتق دعوة المظلوم فإنہ لیس بینہا وبین اللہ حجاب. بخاری حدیث نمبر 1496 اور مسلم 19. تم اہل کتاب کی ایک قوم کے پاس جا رہے ہو، اس لیے تم انہیں سب سے پہلے اس بات کی طرف دعوت دینا کہ وہ گواہی دیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں. پھر اگر وہ تمہاری یہ بات مان لیں تو انہیں آگاہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں. پھر اگر وہ تمہاری یہ بات بھی تسلیم کر لیں تو انہیں خبردار کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر زکوٰۃ فرض کی ہے جو ان میں سے مالداروں سے وصول کر کے انہی میں سے جو فقراء ہیں ان میں لوٹا دی جائیں گی. اور اگر وہ اس میں بھی تمہاری فرما برداری کریں تو ان کے نفیس مالوں سے بچنا اور مظلوم کی بد دعا سے بھی بچنا، کیونکہ اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا. دوسری روایت میں اس حدیث کے الفاظ یوں ہیں انک تقدم علی قوم اہل کتاب فلیکن اول ما تدعوہم الیہ عبادت اللہ عز وجل فاذا عرفوا اللہ فاخبرہم. بخاری حدیث نمبر 1458 مسلم 19. بے شک تم اہل کتاب کی ایک قوم کے پاس جا رہے ہو، تم نے انہیں جس بات کی دعوت دینی ہے وہ ہے صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت. پھر جب وہ اللہ تعالیٰ کو پہچان لے تو انہیں خبر دینا کہ لہذا اس سے ثابت ہوا کہ ہر داعی کی دعوت کا نقطۂ آغاز توحید الہی ہے اور یہ اہمیت توحید کی ایک واضح دلیل ہے. سامعین حضرات، توحید دین اسلام کا پہلا رکن ہے. دین اسلام جن 5 ارکان پر قائم ہے ان میں سے پہلا رکن توحید ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے. سب سے پہلی چیز اس بات کی گواہی دینا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. توحید اللہ تعالیٰ کا اس کے بندوں پر پہلا حق ہے. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر آپ کے پیچھے بیٹھا تھا. اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ ابن جبل. میں نے کہا لبیک و سعدیک، اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں. پھر کچھ دیر آپ چلتے رہے. پھر فرمایا اے معاذ ابن جبل. میں نے کہا اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں. پھر کچھ دیر آپ چلتے رہے. پھر فرمایا اے معاذ ابن جبل. میں نے کہا اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں. پھر کچھ دیر آپ چلتے رہے. پھر فرمایا هل تدری ما حق اللہ علی عبادی، یعنی کیا تم جانتے ہو کہ بندوں پر اللہ کا حق کیا ہے؟ میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق اللہ علی عبادہ ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا. بندوں پر اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ وہ صرف اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. پھر آپ کچھ دیر چلتے رہے. آگے جا کر آپ نے فرمایا اے معاذ ابن جبل. میں نے کہا اللہ کے رسول میں حاضر ہوں. آپ نے فرمایا هل تدری ما حق العباد علی اللہ اذا فعلوا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اگر وہ ایسا کر لے تو اللہ تعالیٰ پر بندوں کا حق کیا ہے؟ میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق العباد علی اللہ اللہ یعذبہم، اللہ کا بندوں پر حق یہ ہے کہ وہ انہیں عذاب میں مبتلا نہ کرے. بخاری حدیث نمبر 2856 6500 اور مسلم میں 30 نمبر. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بندوں پر اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا اور سب سے پہلا حق یہ ہے کہ وہ صرف اسی کو معبود مانے،
اس کی سب عبادات اسی کے لیے خاص کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر بندے اللہ کا حق ادا کر دے تو اللہ اپنے اوپر یہ بات واجب کر لیتا ہے کہ وہ انہیں عذاب نہ دے اور جنت میں داخل کر دے۔ سامعین کرام، ایمان کا آغاز توحید الہی سے ہوتا ہے۔ حضرت مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب ابو طالب کی وفات کا وقت آیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ابو جہل اور عبداللہ ابن ابو امیہ بھی اس کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ چنانچہ آپ نے فرمایا یا عمی قل لا الہ الا اللہ کلمۃ اشہد لک بہا عند اللہ، اے چچا جان لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیں، یہ ایسا کلمہ ہے کہ جس کی بنا پر میں اللہ کے ہاں آپ کے حق میں گواہی دوں گا۔ اس پر ابو جہل اور عبداللہ ابن ابو امیہ نے کہا اے ابو طالب، کیا تم عبد المطلب کے دین کو چھوڑ دو گے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اسے لا الہ الا اللہ پیش کرتے رہے اور ہر مرتبہ اپنی پہلی بات دہراتے رہے، لیکن ابو طالب نے کہا وہ دین عبد المطلب پر قائم ہے اور اس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے سے انکار کر دیا۔ بخاری حدیث نمبر 1360 اور 3884۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ ایمان کی ابتدا توحید سے ہوتی ہے اور کلمہ توحید ہی کے اقرار سے کوئی غیر مسلم اسلام کے دائرہ میں داخل ہو سکتا ہے اور اسی توحید کے بنا پر ہی اس کی اللہ کے عذاب سے نجات ممکن ہے۔ سامعین، اب آئیں توحید کے فضائل سے ہم اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ توحید کا دل سے اقرار کرنے والے شخص کے لیے جنت ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ مسلم حدیث نمبر 26۔ جس شخص کی موت اس حالت میں آئی کہ اسے یقین تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص رسول اکرم کے پاس آیا اور کہنے لگا دو واجب کرنے والی چیزیں کون سی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ ومن مات یشرک باللہ دخل النار۔ جس شخص کی موت بہی حالت آئی کہ وہ کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتا تھا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس شخص کی موت اس حالت میں آئی کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا تھا تو وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ عزیز ساتھیو، توحید پرست پر جہنم حرام ہے۔ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کا وقت قریب تھا تو میں ان کے پاس گیا اور ان کی حالت دیکھ کر مجھے بے ساختہ رونا آ گیا۔ اس پر انہوں نے کہا ٹھہر جاؤ، کیوں روتے ہو؟ اللہ کی قسم اگر مجھ سے گواہی طلب کی گئی تو میں ضرور تمہارے حق میں گواہی دوں گا، اور اگر مجھے شفاعت کی اجازت دی گئی تو میں ضرور تمہارے حق میں شفاعت کروں گا، اور جتنا ہو سکے گا میں تمہیں نفع پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ پھر انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی حدیثیں سنی تھی وہ سب کی سب میں نے تمہیں بیان کر دی تھی، سوائے ایک حدیث کے جو میں تمہیں آج سنانے لگا ہوں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، آپ نے فرمایا من شہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ حرم اللہ علیہ النار۔ مسلم حدیث نمبر 29۔ جس شخص نے گواہی دی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور وہ محمد اللہ کے رسول ہیں تو اس پر اللہ تعالیٰ نے جہنم حرام کر دی۔ برادران اسلام، روز قیامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اہل توحید کے لیے ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا قیامت کے دن لوگوں میں سب سے خوش نصیب کون ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا لقد ظننت یا ابا ہریرہ اللہ یسألنی عن هذا الحدیث احد اول منك لما رأيت من حرصك على الحديث اسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قبل نفسی۔ بخاری حدیث نمبر 99 اور 6570۔ اے ابو ہریرہ، مجھے یقین تھا کہ اس بارے میں تم ہی سوال کرو گے کیونکہ تمہیں احادیث سننے کا زیادہ شوق رہتا ہے۔
تو سنو قیامت کے دن میری شفاعت کی سعادت اس شخص کو نصیب ہوگی جس نے اپنے دل کی گہرائی سے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا۔ اہل توحید کی شفاعت اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم یموت فیقوم علی جنازتہ 40 رجلا لا یشرکون بہ شیئا الا شفعهم اللہ فیہ۔ مسلم حدیث نمبر 948۔ جو مسلمان فوت ہو جائے پھر اس کی نماز جنازہ میں 40 افراد شرکت کریں جنہوں نے کبھی اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرایا تو اللہ تعالیٰ اس کے حق میں ان کی شفاعت قبول کر لیتا ہے۔ پیارے ساتھیوں، توحید کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلی امتوں میں ایک ایسا شخص تھا جس نے کبھی کوئی نیک عمل نہیں کیا تھا، البتہ وہ توحید پرست تھا۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے گھر والوں کو سے کہا دیکھو جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، یہاں تک کہ میں کوئلوں کی طرح ہو جاؤں، پھر ان کوئلوں کو پیس کر میری راکھ کو تیز ہواؤں میں اڑا دینا۔ چنانچہ جب وہ مر گیا تو اس کے گھر والوں نے ایسا ہی کیا۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ کی مٹھی میں آیا تو اللہ نے اس سے پوچھا اے آدم کے بیٹے تم نے ایسا کیوں کیا تھا؟ اس نے کہا اے میرے رب تیرے ڈر کی وجہ سے، تو اس بنا پر اس کی مغفرت کر دی گئی، حالانکہ اس نے کبھی کوئی نیک عمل نہیں کیا تھا سوائے توحید کے۔ پیارے ساتھیوں، ان تمام احادیث اور آیتوں سے توحید کی اہمیت ہمارے سامنے واضح ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید پرست بنائیں اور ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق عطا کرے جن کاموں سے وہ خوش ہوگا، اور اس کے بعد ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔